بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا بھائی محمد جہانگیر محمدی ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں۔ دوستو، اس سے پہلے کہ میں آج کی کہانی آپ کو سنانی شروع کروں، جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آئیے آج کی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ ایک بادشاہ کے 7 بیٹے تھے اور کوئی بھی بیٹی نہیں تھی۔ بادشاہ اپنے بچوں کی شادی کو لے کر پریشان تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد کے بہت سے بادشاہوں سے اپنے بچوں کی شادی کے لیے بات کی۔ ان میں سے ایک بادشاہ ایسا تھا جس کی 7 بیٹیاں تھیں۔ اس بادشاہ نے اس بادشاہ سے کہا، تم ایسا کرو کہ اپنا ایک ایک بیٹا میری ایک ایک بیٹی کے ساتھ بیاہ دو۔ بادشاہ یہ بات مان گیا، مگر جب شہزادوں سے اس بات کی تو جھگڑا کھڑا ہو گیا، کیونکہ کوئی شہزادہ کسی شہزادی کو پسند کرتا تھا اور کوئی شہزادہ کسی اور کو۔ اس لیے ہر بھائی کی پسند ایک دوسرے سے کیونکہ جدا تھی، بادشاہ کو جب اس بات کی خبر ملی وہ بے حد پریشان ہوا۔ اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیا کرے جس سے سارے شہزادے شادی کے لیے بھی مان جائیں اور یہ شادی بھی ہو جائے۔ آخر کار بہت ہی سوچ بچار کے بعد بادشاہ نے ایک ترکیب نکالی۔ بادشاہ کے دماغ میں ایک ترکیب آ ہی گئی۔ اس نے اپنے تمام بیٹوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور ان تمام سے کہا، میں 7 تیروں پر تم میں سے ہر ایک کا نام لکھوں گا۔ اس طرح 7 تیر اور 7 شہزادوں کے نام پورے ہو جائیں گے۔ میں محل کی چھت پر کھڑے ہو کر ان تیروں کو جنگل کی طرف چلا دوں گا۔ تم 7 کے نام ان تیروں پر لکھے ہوں گے۔ ہر شہزادہ اپنا اپنا گھوڑا لے کر نکلے گا اور اپنے نام کا تیر تلاش کرے گا۔ جو شہزادہ اپنے نام کا تیر تلاش کر کے میرے پاس پہلے لے کر آئے گا، وہ سب سے پہلے آیا، وہ جس شہزادی کا نام لے گا میں اس کی شادی اس سے کرواؤں گا۔ اب جو دوسری بار شہزادہ میرے پاس آئے گا، باقی بچی 6 شہزادیوں میں سے جس کا نام بھی لے گا میں اس کی شادی اس سے کروا دوں گا۔ اسی طرح ہر شہزادہ میرے پاس اپنے نام کا تیر لائے گا اور جو باقی شہزادیاں بچ جائیں گی وہ جس کا نام لے گا میں اپنے بچے کی شادی اس سے کروا دوں گا۔ اسی طرح شہزادے کی شادی اس شہزادی سے ہو جائے گی جو تم میں سے سب سے آخر میں رہ جائے گا۔ اب اس کی قسمت کہ کون سی شہزادی آخر میں بچتی ہے اور اس کے حصے میں آتی ہے۔ اگر تم سب میرے فیصلے سے متفق ہو تو میں تم لوگوں کے نام کے 7 تیر جنگل کی طرف چھوڑتا ہوں۔ اب سب شہزادے آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ٹھیک ہے، ہمیں اپنی قسمت آزمانی چاہیے، ہمیں آپ کا فیصلہ منظور ہے اور آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا، اور جو بھی لڑکی جس کے حصے میں آئے گی وہ اسے قبول کرنی ہوگی۔ جب شہزادے متفق ہو گئے تو بادشاہ نے ہر ایک کے نام کا تیر کمان میں چڑھایا اور جنگل کی طرف رخ کر کے چھوڑ دیا۔ بادشاہ نے ایسا کیا کہ 7 مختلف سمتوں میں اپنے بچوں کے نام کے تیر چھوڑ دیے، مگر کسی بچے کو یہ نہیں بتایا کہ کس کے نام کا تیر کون سی سمت میں چھوڑا ہے۔ شہزادے اپنے نام کے تیر کی تلاش میں جنگل کی سمت روانہ ہو گئے۔ ہر شہزادہ اپنے نام کا تیر تلاش کرنے لگا۔ ہر شہزادہ چاہتا تھا کہ اسے اس کے نام کا تیر مل جائے، مگر شہزادوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ کس کے نام کا تیر کون سی سمت میں ہے۔ ہر شہزادہ گھوڑے پر بیٹھا جنگل میں داخل ہو گیا۔ جنگل بہت ہی گھنا اور بڑا تھا۔ ہر شہزادہ اپنے نام کا تیر تلاش کر رہا تھا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور شہزادے اپنے تیر تلاش کرتے رہے۔ ادھر بادشاہ اس بات کے انتظار میں تھا کہ جو بیٹا پہلے آئے گا وہ اس کی جس شہزادی کا نام لے گا اس کی شادی اس شہزادی سے کروا دی جائے گی۔ یہی سوچ کر بادشاہ مطمئن تھا۔ آخر کار دوپہر کے وقت ایک شہزادہ اپنے نام کا تیر ڈھونڈ کر لے آیا اور اس نے شہزادی کا نام بتایا جسے وہ پسند کرتا تھا اور شادی کرنا چاہتا تھا۔ بادشاہ نے وہ شہزادی اس کے لیے مخصوص کر دی
اور اس سے کہا کہ تمہاری اسی سے شادی ہوگی، اور باقی بچوں کا انتظار کرنے لگا۔ اسی طرح ایک ایک کر کے سارے بچے بادشاہ کے پاس پہنچ گئے اپنے اپنے نام کا تیر لے کر، مگر رات کافی ہو گئی اور سب سے چھوٹا شہزادہ ابھی تک اپنے نام کا تیر لے کر نہیں آیا۔ بادشاہ کو فکر ہونے لگی کہ رات کافی گہری ہو چکی ہے مگر شہزادہ نہیں آیا۔ ادھر سب سے چھوٹا شہزادہ جو تھا اپنے نام کا تیر تلاش کرتے کرتے جنگل میں بہت دور نکل گیا۔ آخرکار اس نے دیکھا اس کا تیر ایک درخت میں لگا ہے۔ شہزادے نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس پر اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ شہزادہ درخت پر چڑھا اور اپنے نام کا تیر اتارنے لگا۔ اس نے بہت کوشش کی مگر وہ تیر کو ذرا بھی ہلا نہ پایا۔ اس نے اپنی کوشش جاری رکھی مگر تیر تھا کہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں رہا تھا۔ بہت کوشش کرنے پر بھی جب وہ تیر نہ نکلا تو اس کی نظر درخت کے اوپر بیٹھی ایک بندریا پر پڑی۔ بندریا شہزادے کی بے بسی پر ہنسنے لگی۔ اس نے شہزادے سے کہا، یہ تمہارے بس کا روگ نہیں ہے، تم جتنا مرضی زور لگا لو تم اس کو نہیں نکال پاؤ گے، جبکہ میں بہت آسانی سے اس کو نکال سکتی ہوں۔ اب شہزادے نے بندریا سے کہا، میں ایک انسان ہوں، مجھ میں تم سے کئی گنا زیادہ طاقت ہے، میں تم سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہوں، تم ایک بندریا ہو، مجھے مت بتاؤ، میں اس کو نکال لوں گا۔ اب بندریا بولی، ٹھیک ہے، کر لو کوشش جتنی کرنی ہے۔ اب شہزادہ بہت زور و شور سے کوشش کرنے لگا مگر وہ تیر درخت میں آدھے سے زیادہ اندر گھس گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ اسی طرح مزید کچھ وقت گزر گیا مگر تیر نہ نکلا۔ اب بندریا نے کہا، اگر میں صرف ایک جھٹکے میں یہ تیر نکال کر تمہیں دے دوں تو تم کو میری ایک بات ماننی ہوگی۔ شہزادے نے کہا، کیا بات ماننی ہوگی؟ بندریا نے کہا، اگر ایک ہی جھٹکے میں یہ تیر نکال دوں تو تم کو مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ اب بندریا کی بات سن کر شہزادہ ہنسنے لگا۔ اس نے بندریا سے کہا، تم پاگل تو نہیں ہو؟ کبھی انسان اور بندریا کی بھی شادی ہوئی ہے؟ کیا بندریا سے شادی ہو سکتی ہے؟ بندریا نے کہا، جیسی تمہاری مرضی۔ اب شہزادہ سوچنے لگا، میں انسان ہو کر تیر نہیں نکال سکا، یہ کیا کر لے گی؟ شہزادے نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ شہزادے نے بندریا کی بات مان لی کیونکہ شہزادے کو اس بات کا فخر تھا کہ وہ ایک صحت مند ہٹا کٹا نوجوان ہے اور یہ ایک معمولی سی بندریا ہے۔ یہ کیسے اس تیر کو اس درخت سے نکال سکے گی جو کہ آدھے سے زیادہ درخت کے اندر گھسا ہوا ہے؟ لہٰذا شہزادے نے بندریا سے کہا، ٹھیک ہے، مجھے تمہاری بات منظور ہے۔ اگر تم نے یہ تیر ایک ہی جھٹکے میں اس درخت کے اندر سے نکال لیا تو ٹھیک ہے، وعدے کے مطابق میں تم سے، اگر تم کہو گی تو شادی کر لوں گا۔ اب بندریا اپنی جگہ سے چھلانگ لگا کر وہاں پر آ گئی جہاں پر درخت میں تیر لگا ہوا تھا۔ بندریا نے شہزادے کو نیچے اترنے کا کہا۔ شہزادہ درخت سے نیچے اتر آیا۔ اب بندریا نے اپنے بائیں ہاتھ سے اس تیر کو پکڑا اور ایک ہی زوردار جھٹکا دیا۔ دوسرے ہی لمحے تیر درخت سے باہر نکل آیا۔ اس بات کو دیکھ کر شہزادہ حیران رہ گیا اور اسے اپنے کہے پر افسوس ہونے لگا، مگر تھا تو وہ ایک شہزادہ اور وہ زبان بھی دے چکا تھا، اس لیے اس نے بندریا سے کہا، ٹھیک ہے، میں ہار گیا اور تم جیت گئی، میں اپنے وعدے کے مطابق تم سے شادی کروں گا، مگر اب میں تمہارے پاس یہاں اسی جنگل میں ہی رہوں گا، کبھی بھی واپس اپنے گھر نہیں جا پاؤں گا، کیونکہ میں اگر واپس اپنے گھر جاؤں گا تو گھر والوں کو کیا کہوں گا کہ میں نے کس سے شادی کی ہے، میری جو بیوی ہے وہ کون ہے؟ میں کسی کو یہ نہیں بتا سکوں گا کہ میری بیوی ایک بندریا ہے، میری بیوی کون ہے، کہاں رہتی ہے اور کیا کرتی ہے، میں تمہارے بارے میں ان کو کچھ بھی تو نہ بتا سکوں گا، اس لیے میں تم سے شادی کر کے
اب اسی جنگل میں ہی رہوں گا۔ اگلی صبح شہزادے نے بندریا کو اپنی بیوی کے طور پر قبول کر لیا۔ بندریا نے جنگل میں ہی ایک جگہ شہزادے کو دکھائی۔ وہ ایک چھوٹا سا غار نما کمرہ تھا جو اسی جنگل کے بیچوں بیچ بنا ہوا تھا۔ شہزادہ اب اپنی بندریا بیوی کے ساتھ وہیں پر رہنے لگا۔ ادھر بادشاہ کو بہت پریشانی ہو گئی، اس کا بیٹا گھر نہیں پہنچا تھا، اس لیے بادشاہ اپنے بیٹے کو لے کر کے بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنے بیٹے کی تلاش میں اپنی سپاہیوں کی ایک ٹولی اسی جنگل کی طرف روانہ کی۔ شہزادے کی تلاش میں سپاہی آئے، مگر وہ جنگل کا ایک ایسا حصہ تھا جہاں تک بادشاہ کی بھیجی ہوئی ٹولی نہ پہنچ سکی اور وہ ناکام واپس چلے گئے۔ بادشاہ نے یہ سمجھ کر خاموشی اختیار کر لی، یا تو شہزادہ کسی اور جگہ چلا گیا ہے یا پھر خدا نخواستہ جنگل میں شہزادے کے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ اسی طرح کچھ وقت گزر گیا۔ وہ بندریا روزانہ جنگل میں نکل جاتی اور اپنے اور شہزادے کے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں جنگل سے ادھر ادھر سے درختوں سے اتار کر لے آتی۔ کچھ دن مزید گزر گئے۔ اب شہزادے کو اپنے گھر کی یاد ستانے لگی۔ آخر ایک دن شہزادے نے بندریا سے کہا، مجھے میرے گھر کی بہت یاد آ رہی ہے، اگر تم کہو تو میں ایک دفعہ ان سے مل آؤں، میں بہت جلد واپس آ جاؤں گا۔ بندریا نے کہا، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، وہ تمہارے بھائی بہن ماں باپ ہیں، تم ان سے ملو یا نہ ملو یہ تمہاری اپنی مرضی ہے۔ لہٰذا اگلے ہی دن شہزادہ صبح جنگل سے گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ شہزادہ جب اپنے محل پہنچا تو بادشاہ اور اس کے دیگر بھائی اور اس کی بھابیاں اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سب شہزادے کے پاس آ کر اکٹھے ہو گئے اور باری باری سوال کرنے لگے۔ سب نے یہی پوچھا اور یہی کہا کہ وہ اتنے دن کہاں تھا۔ شہزادہ سوچ میں پڑ گیا کہ کیا جواب دے۔ آخرکار اس نے کہا، میرے نام کا تیر جنگل میں جس جگہ پر گرا تھا وہاں پر ایک شہزادی شکار کھیلنے آئی ہوئی تھی۔ میں جب شہزادی کے پاس پہنچا تیر شہزادی کو ملا، مجھے وہ شہزادی بے حد پسند آئی، اس لیے میں نے اس سے شادی کر لی اور وہیں اس کے ساتھ ہی اسی جنگل میں رہنے لگا۔ اب میں کبھی کبھی تم لوگوں سے آ کر مل جایا کروں گا، مگر میں وہیں اپنی بیوی کے ساتھ ہی رہوں گا۔ بادشاہ کو اس بات کی خوشی تھی کہ شہزادہ زندہ اور ٹھیک ٹھاک واپس آ گیا ہے، اس لیے اس نے زیادہ سوال نہ کیا اور شہزادے کی بات کو قبول کر لیا۔ اگلے دن شہزادہ واپسی کا سفر کا ارادہ کیا تو ساری بھابیاں شہزادے کے گرد اکٹھی ہو گئیں۔ سب نے کہا، ہم بھی تمہاری اس شہزادی کو دیکھنا چاہتی ہیں، ملنا چاہتی ہیں، ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہماری بہن کو چھوڑ کر آخر تم نے کس شہزادی کو پسند کیا ہے۔ انہی شہزادیوں کی بات بادشاہ نے بھی سن لی۔ بادشاہ نے کہا، ہاں بھئی یہ ٹھیک ہے، تم اپنی بیوی کم سے کم ہمیں دکھا ہی دو۔ اب شہزادہ سوچنے لگا کہ وہ ان کو کیا دکھائے، ایک بندریا۔ شہزادے کو پریشان دیکھ کر بادشاہ نے کہا، چلو یار دکھاؤ نہ صحیح، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا ہی کھلا دو۔ لو جی، یہ طے پایا، شہزادہ ایک مقررہ وقت پر ایک مقررہ دن پر اپنی بیوی سے طرح طرح کے پکوان پکوا کر لائے گا۔ اس دن شہزادے کی تمام بھابیاں بھی اپنی اپنی کوکنگ کا جوہر دکھائیں گی، ہر ایک کا کھانا بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ جس شہزادی کا کھانا سب سے اچھا ہوگا بادشاہ کی اس بہو کو انعام دیا جائے گا۔ شہزادے نے کہا، ٹھیک ہے، وہ اپنی بیوی سے کھانا پکوا کر لے آئے گا۔ شہزادہ محل سے روانہ ہو گیا اور شام تک واپس جنگل میں اپنے گھر پہنچ گیا، جہاں بندریا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بندریا نے اس سے اس کے گھر کے بارے میں پوچھا، اس کے گھر کے لوگوں کے بارے میں پوچھا تو شہزادے نے بندریا کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ بندریا کہنے لگی، بس اتنی سی بات ہے، بس جس دن تم نے گھر جانا ہوا مجھے اس سے ایک دن پہلے تم بتا دینا، مجھے تم بتا دو گے، میں تمہیں کھانا تیار کر دوں گی، ایسا کھانا بنا کر دوں گی کہ تمہارے گھر والے انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے۔ بندریا کی بات سن کر شہزادہ بس مسکرا دیا، کیونکہ اس سے رتی بھر بھی اس بات پر یقین نہیں تھا کہ یہ بندریا کھانا بھی پکا سکتی ہے۔ دن گزرتے رہے،
اور آخرکار وہ دن آ گیا جس سے اگلے دن شہزادے نے اپنے گھر جانا تھا۔ اس دن شہزادہ بے حد پریشان تھا۔ بہرحال اس نے بندریا کو بتا دیا کہ کل وہ دن ہے کہ اس نے اپنے گھر جانا ہے۔ بندریا نے کہا، تم اس بات کی فکر مت کرو، کل تمہیں جانے سے پہلے پہلے کھانا مل جائے گا۔ اگلا دن آ گیا۔ اب شہزادہ جانے کی تیاری کرنے لگا۔ شہزادے کی روانگی سے پہلے بندریا نے ایک ڈبہ شہزادے کو دے دیا۔ شہزادہ وہ ڈبہ لے کر جنگل سے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اس ڈبے کو کھول کر دیکھتا۔ وہ من ہی من میں شرمندہ تھا کہ پتہ نہیں اس ڈبے میں کیا ہے۔ خیر وہ اپنے گھر پہنچ گیا۔ دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے لگے ہوئے تھے۔ اس کی بھابھیوں نے خوب محنت کر کے کھانے بنائے تھے۔ سب کا کھانا لگ گیا تو اس نے بھی اپنا ڈبہ اپنے بادشاہ باپ کے سامنے رکھ دیا۔ بادشاہ کے سامنے الگ الگ طرح کے کھانے پڑے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے اپنی تمام بہوؤں کے بنائے ہوئے کھانے چکھنے شروع کیے۔ بادشاہ ہر ایک کھانا کھاتا جاتا اور اسے اپنے پاس نوٹ کرتا جاتا کہ کس کا ذائقہ بہتر ہے۔ آخر میں بادشاہ نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کا لایا ہوا کھانے کا ڈبہ اٹھایا اور اس نے جیسے ہی ڈبے کا ڈھکنا کھولا، ایک عجیب سی مہک نکل کر پورے محل میں پھیلتی چلی گئی۔ جہاں جہاں بھی وہ خوشبو جا رہی تھی، ہر آدمی مست ہوتا جا رہا تھا۔ بادشاہ نے وہ کھانا بھی چکھا اور پھر خوشی سے جھومنے لگا۔ بادشاہ کو یہ کھانا بے حد پسند آیا تھا۔ اب بادشاہ نے اپنے باقی تمام بیٹوں اور اپنی تمام بہوؤں سے کہا، تم لوگ بھی یہ کھانا کھا کر دیکھو۔ جو بھی کھانے کا ایک نوالا کھاتا، وہ سرور کی ایک الگ دنیا میں چلا جاتا۔ ہر کوئی شہزادے کے لائے ہوئے کھانے کی تعریف کرنے لگا۔ شہزادے کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ جو کھانا لائے گا اور بندریا کا دیا ہوا یہ جو کھانا ہے، یہ اس قدر لذیذ ہوگا اور سب کو اس قدر پسند آئے گا۔ خیر وعدے کے مطابق بادشاہ نے اپنی اس 7ویں بہو کے لیے ہیرے کا ہار انعام میں دیا۔ باقی تمام بہویں منہ بنا کر دیکھتی رہ گئیں۔ ہر کوئی 7ویں بہو کی قسمت پر رشک کر رہا تھا۔ ادھر شہزادہ بے حد پریشان تھا۔ وہ اپنی ایسی بیوی کے لیے انعام وصول کر رہا تھا جس سے وہ کسی سے نہ تو ملوا سکتا تھا اور نہ ہی وہ اپنی بیوی کسی کو دکھا سکتا تھا۔ انعام لے کر شہزادہ واپس اپنے گھر آ گیا، وہیں اسی جنگل میں، اسی بندریا کے پاس۔ اس نے بندریا کو آ کر ہیرے کا ہار دیا جو کہ اسے انعام میں ملا تھا۔ اسی طرح کچھ دن مزید گزر گئے۔ پھر شہزادہ ایک دفعہ پھر اپنے گھر گیا۔ اب کی بار بادشاہ نے شہزادے کو کہا، پچھلی بار تو تمہاری بیوی کھانے کا مقابلہ جیت گئی، مگر اب کی بار جو فرمائش میں کروں گا وہ فرمائش میری تمام بہوؤں کو پوری کرنی ہوگی۔ اس میں جو جیت جائے گی وہ میرے دل کے سب سے زیادہ قریب ہو جائے گی۔ اس بار میں تمام بہوؤں سے ایک ایسا تیر کمان تیار کرنا ہے جس کا کوئی ثانی نہ ہو، ایک ایسا تیر کمان جو کہ دیکھنے میں اور استعمال کرنے میں لاجواب ہو۔ کیونکہ میری پہلی 6 بہویں شاہی خاندان سے ہیں، اس لیے تیر کمان تیار کرنا ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تم اپنی بیوی سے بھی کہو کہ اچھے سے اچھا تیر کمان بنوا کر تمہیں دے، پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا وہ بھی شاہی خاندان سے ہے یا وہ کوئی اور ہے۔ شہزادہ واپس جنگل آ گیا۔ اب کی بار شہزادے کا منہ پھولا ہوا تھا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس بندریا سے کیا کہے۔ ایک بندریا کا تیر کمان سے کیا تعلق؟ شہزادہ اس بات پر پریشان ایک طرف کونے میں لیٹ گیا۔ بندریا نے شہزادے سے حال احوال پوچھا مگر شہزادہ کچھ بھی نہیں بولا۔ بندریا شہزادے کی پریشانی دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ شہزادے سے پھر پوچھا،
اب کی بار شہزادہ پھٹ پڑا۔ اس نے بندریا کو اپنی پریشانی کی وجہ بتا دی۔ بندریا یہ بات سن کر کہنے لگی، بس اتنی سی بات، تم فکر مت کرو، تم مجھے یہ بتاؤ تم نے کب گھر جانا ہے؟ جس دن تم نے گھر جانا ہوا مجھے اس سے ایک دن پہلے بتا دینا، میں تمہیں ایک ایسا تیر کمان دوں گی جو آج سے پہلے تمہارے بادشاہ باپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ شہزادے نے بے دلی سے کہا، ٹھیک ہے، جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا۔ اسی طرح دن گزرنے لگے اور آخر کار وہ دن بھی آ گیا کہ جس سے اگلے دن شہزادے نے گھر جانا تھا۔ اس نے بندریا سے کہا، شہزادے نے کہا جس درخت پر بندریا نے شہزادے سے کہا، جس درخت پر میں تمہیں ملی تھی اس درخت کے پاس چلے جاؤ۔ اس درخت سے تھوڑا آگے چلے جانا، وہاں تمہیں ایک بوڑھی سی عورت دکھے گی، وہ تمہیں ایک تیر کمان دے گی جو کہ جنگل کے پتوں میں لپٹا ہوا ہوگا۔ بس یہی تیر کمان لے جا کر تم اپنے بادشاہ باپ کو میری طرف سے دے دینا۔ شہزادہ بندریا کے کہنے پر اب اس درخت کی طرف چل پڑا۔ جب اس درخت سے تھوڑا آگے بڑھا، اس نے وہاں ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور اس کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ لگتی تھی۔ شہزادہ اس کے پاس چلا گیا، اس نے شہزادے کو دیکھا تو شہزادے نے اس سے کہا، مجھے بندریا نے بھیجا ہے۔ اس بوڑھی عورت نے زمین پر سے کوئی چیز اٹھائی، وہ چیز بالکل مکمل طور پر جنگلی پتوں میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس کی بناوٹ دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ کمان ہے، اور پھر ایک اور پتوں میں لپٹی ہوئی چیز اس نے شہزادے کو دے دی۔ یہ پتوں میں لپٹا ہوا تیر معلوم ہوتا تھا۔ اللہ جانے یہ کیا راز تھا، بہرحال شہزادہ وہ تیر اور کمان لے کر واپس غار میں آ گیا جہاں بندریا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اگلے دن شہزادہ اپنے گھر کو روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کے محل میں گہما گہمی تھی۔ شہزادے کی تمام بھابیوں نے انتہائی اعلیٰ قسم کے تیر اور کمان تیار کیے تھے۔ شہزادے کو اس بار ایسا لگ رہا تھا کہ ضرور اس کا مذاق اڑایا جائے گا اور اس کی بھابیوں کے بنائے ہوئے تیر بہت ہی اعلیٰ نکلیں گے۔ خیر، شہزادے کی باری آ گئی۔ اپنی باری آنے پر شہزادے نے بندریا کا دیا ہوا تیر اور کمان بادشاہ کو دے دیا۔ بادشاہ نے پتے ہٹا کر سب سے پہلے کمان کو کھولا۔ جیسے ہی بادشاہ نے کمان کو دیکھا وہ اشش کر اٹھا۔ اس قدر لاجواب کمان بادشاہ نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ اب بادشاہ نے تیر پر سے پتے ہٹائے اور پھر تیر بادشاہ کے سامنے آ گئے۔ یہ 13 عجیب طرح کے تیر تھے۔ یہ جن کے آگے سے منہ جدا جدا تھے مگر پیچھے سے جڑیں ملی ہوئی تھیں، ان کا سرا ان کی جڑ آپس میں ملی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے کمان سیدھی کی، وہ تیر جس کی جڑیں ملی ہوئی تھیں اس کو فضا میں چھوڑ دیا۔ کمان سے تیر نکلا اور پھر آگے جا کر وہ 13 تیر علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ یہ منظر سب لوگوں نے دیکھا۔ اگر بادشاہ کے سامنے 13 دشمن کھڑے ہوتے تو ایک ہی تیر میں وہ سب ہلاک ہو جاتے۔ یہ ایک ایسا کام تھا، ایسا فن تھا جو کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس بار بھی انعام بادشاہ، شہزادے اور تمام لوگ اس بات پر حیران تھے کہ آخر کار سب سے چھوٹے شہزادے نے کس سے شادی کر لی ہے۔ اس قدر عجیب تکنیک آج تک کسی کے علم میں نہ تھی کہ ایک تیر چھوڑنے پر ایک ساتھ 13 لوگ بھی ہلاک ہو سکتے ہیں۔ جو کوئی نہیں کر سکتا تھا اس شہزادی نے وہ بھی کر دکھایا تھا۔ اب بادشاہ نے شہزادے سے کہا، دیکھو بیٹا، اب تو کچھ بھی ہو جائے مجھے تمہاری بیوی، تمہاری اپنی بہو سے ملنا ہے۔ اب شہزادہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا، ابا جان، ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں نے جب اپنی بیوی سے شادی کی تھی تو اس نے مجھ سے اس چیز کا وعدہ لیا تھا
کہ وہ کبھی بھی میرے گھر والوں سے نہیں ملے گی، اس لیے میں اپنے وعدے سے مجبور ہوں۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے سے کہا، ٹھیک ہے، مگر تم ایک دفعہ میرے کہنے پر اس سے پوچھ لو، کیونکہ اب کی بار جو مقابلہ میں نے رکھا ہے وہ تم سب کے لیے ہے، اسی لیے بھی اہم ہے کہ اس بار یہ فیصلہ ہوگا کہ کون سی شہزادی زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ 6 شہزادیاں جن کی شادی تمہارے بھائیوں سے ہوئی، یا پھر تمہارے والی شہزادی جس سے تم نے شادی کی۔ اس لیے لازمی ہے کہ اس بار تمہاری بیوی بھی اس مقابلے میں شامل ہو۔ جاؤ اور میری طرف سے اپنی بیوی کو یہ پیغام دے دو۔ شہزادے نے کہا، ٹھیک ہے، میں اس سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ شہزادہ واپس جنگل میں اپنے گھر آ گیا، اور اس بار بھی شہزادہ بہت پریشان تھا۔ بندریا نے اس کی پریشانی دیکھ لی اور اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی۔ اس بار شہزادہ پھٹ پڑا اور اس نے بندریا کو سب کچھ بتا دیا۔ شہزادے کی بات سن کر بندریا ہنسنے لگی۔ اس نے شہزادے سے کہا، تم فکر مت کرو، تمہارا یہ کام بھی ہو جائے گا۔ شہزادہ کہنے لگا، تم خود ہی گھر چلی جانا، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، تمہیں ساتھ لے کر تو میں گھر نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کے بعد جو میری بے عزتی ہوگی وہ میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ اس لیے جب مقابلے کا دن آئے میں یہیں جنگل میں رہوں گا اور تم میرے گھر چلی جانا۔ بس تمہارے گھر جانے سے یہی ہوگا کہ میں آئندہ کبھی بھی اپنے گھر نہیں جا سکوں گا۔ بندریا نے کہا، ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو، جب وقت آئے گا میں تمہارے گھر چلی جاؤں گی۔ دن بیت گئے، آخرکار وہ دن آ گیا جس دن بندریا نے مقابلہ حسن کے لیے جانا تھا۔ اس دن صبح ہی صبح بندریا نے شہزادے سے کہا، آج میں تمہارے گھر یعنی اپنے سسرال جا رہی ہوں، مگر تم فکر مت کرو، کیونکہ میری طرف سے تمہیں کسی قسم کی شکایت موصول نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر بندریا وہاں سے روانہ ہو گئی اور شہزادہ شرمندگی کے مارے اسی غار میں ہی لیٹا رہا۔ بندریا نے شہزادے کے کھانے پینے کا جانے سے پہلے انتظام کر دیا تھا اور اس کے بعد وہ چلی گئی تھی۔ رات ہو گئی، شہزادہ بندریا کا انتظار کر رہا تھا۔ اصل میں وہ بہت فکر مند تھا، اس سے بڑی شدت سے اس بات کی فکر تھی کہ ایک بندریا سے شادی کر کے اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ رات کافی ہو گئی اور بندریا گھر واپس آ گئی۔ گھر آ کر اس نے شہزادے کو سوئے ہوئے جگایا، جو کہ اس کا انتظار کر کر کے سو گیا تھا۔ شہزادے نے دیکھا بندریا کے گلے میں ایک سونے کا ہار تھا۔ بندریا نے بتایا کہ یہ آج کا انعام ہے جو اسے ملا ہے۔ شہزادہ اپنے گھر کے ہار کو بڑی اچھی طرح پہچانتا تھا، اسے بڑی اچھی طرح پتہ تھا کہ یہ ان کا خاندانی ہار ہے۔ شہزادے کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا بادشاہ باپ اس کی نظر میں پاگل ہو گیا ہے، جس نے 6 خوبصورت جوان لڑکیاں چھوڑ کر ایک بندریا کو انعام دیا تھا۔ یہ بات شہزادے کو کسی طرح بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اب شہزادے نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے گھر جائے گا اور اس راز کا پتہ لگانے کی کوشش کرے گا۔ اگلے ہی دن شہزادے نے بندریا سے کہا، میں اپنے گھر جاتا ہوں۔ بندریا نے کہا، ٹھیک ہے، ہو آؤ۔ شہزادہ اپنے گھر کو روانہ ہو گیا۔ اس سے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ایک بندریا نے انعام کیسے جیت لیا، اور وہ بھی سب سے زیادہ حسین ہونے کا۔ خیر، شہزادہ گھر پہنچ گیا۔ تمام لوگ شہزادے سے بڑے ہی پیار اور محبت سے ملے، اور جو بھی شہزادے سے ملتا گیا اس نے شہزادے کی بیوی کی تعریف کی۔
سب اس کے حسن کے، اس کے کام کے گن گا رہے تھے۔ شہزادے نے یہ سمجھا کہ یہ سب لوگ کسی نہ کسی طرح میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ شہزادے کی اتنی ہمت ہی نہ پڑی کہ وہ کسی سے کچھ پوچھے۔ وہ دن اس نے اپنے گھر میں گزارا۔ ہر طرف بندریا کی ہی باتیں ہو رہی تھیں، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ گھر میں کوئی بھی اسے بندریا نہیں سمجھ رہا تھا یا اس کو بندریا نہیں کہہ رہا تھا۔ کوئی اسے اپسرا کہہ رہا تھا اور کوئی اسے حسن کی پری کہہ رہا تھا۔ سب لوگ اس کے حسن کی تعریف کیے جا رہے تھے، حتیٰ کہ بادشاہ بھی اسے بہت حسین کہہ رہا تھا، اور سب لڑکیاں، بابیاں اور شہزادے کے بھائی شہزادے کی قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ شہزادے کی ہمت ہی نہ ہوئی کہ وہ ان سے کچھ سوال کرے۔ خیر شام کو شہزادہ اپنے گھر واپس آ گیا۔ جب شہزادہ گھر آیا تو گھر خالی پڑا تھا۔ بندریا گھر میں موجود نہیں تھی۔ شہزادہ بندریا کو تلاش کرنے کے لیے جنگل میں باہر آ گیا اور ایک طرف کو چلنے لگا۔ جنگل میں تھوڑے ہی فاصلے پر ایک بہت صاف شفاف پانی کا چشمہ تھا۔ بندریا اکثر وہاں چلی جایا کرتی تھی اور پانی سے غسل کیا کرتی تھی اور اکثر پانی سے کھیلا کرتی تھی۔ شہزادے کا خیال تھا کہ اس وقت بھی وہ اسی چشمے پر ہوگی۔ شہزادہ بندریا کو تلاش کرتے کرتے اس چشمے تک پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا چاندنی رات میں اس چشمے کا پانی چمک رہا ہے اور ایک بہت حسین و جمیل لڑکی اس چشمے میں ایک پتھر پر بیٹھی غسل کر رہی ہے۔ اس لڑکی کے 2 بڑے بڑے پر ہیں، یعنی وہ لڑکی نہیں، ایک بہت حسین پری ہے۔ پری دیکھنے کے بعد شہزادہ وہیں سے واپس لوٹ آیا۔ اب اسے سمجھ میں آ گیا تھا کہ بندریا کی صرف کھال پہن رکھی ہے، اصل میں اس کے ساتھ شادی ایک پری نے کی ہے، مگر اس نے بتایا نہیں کہ وہ ایک پری ہے۔ شہزادہ واپس غار میں آ گیا اور ایسے لیٹ گیا جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہیں۔ ادھر پری نے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد اپنی بندریا والی پہلی والی کھال پہن لی۔ کھال پہن کر وہ ایک دفعہ پھر بندریا بن گئی اور واپس گھر کی طرف چل پڑی۔ اس بات کا پتہ تھا کہ آج شہزادہ واپس آ جائے گا اور جب وہ گھر پہنچے گا پری کے بارے میں پتہ کرے گا تو گھر کے لوگ اسے بتائیں گے کہ تمہاری بیوی کوئی بندریا نہیں بلکہ ایک پری ہے۔ بندریا غار میں واپس آ گئی۔ اس نے دیکھا شہزادہ لیٹا ہوا ہے۔ اس نے شہزادے کو ہلایا جلایا تو شہزادہ اٹھ بیٹھا۔ وہ اس بات کی امید میں تھی کہ اپنی بابیوں اور بھائیوں سے شہزادہ سن کر آیا ہوگا کہ اس کی بیوی کوئی بندریا نہیں بلکہ ایک انسان کی طرح دکھنے والی مخلوق ہے، کیونکہ شہزادے کو گھر والوں نے اسے انسان ہی سمجھا تھا۔ پری نے اپنے پر چھپا رکھے تھے اس لیے سب نے اسے انسان سمجھا تھا، مگر پری نے دیکھا کہ شہزادے نے تو اس بارے میں کوئی بھی بات اسے نہیں کی ہے، اس لیے پری نے کہا اب بہت ہو چکا تھا۔ اس لیے پری بولی کیا تمہیں تمہارے گھر والوں نے میرے بارے میں سچ نہیں بتایا؟ شہزادے نے کہا انہوں نے بتایا لیکن میں نے یقین نہیں کیا۔ اب پری نے کہا انہوں نے تمہیں کیا بتایا؟ شہزادہ کہنے لگا انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ تمہاری بیوی بہت خوبصورت ہے، ایک نوجوان لڑکی ہے۔ میں سمجھا وہ مجھے تنگ کر رہے ہیں، مجھ پر طنز کر رہے ہیں۔ میں اسی سوچ کے ساتھ وہاں سے واپس آ گیا، پھر میں تمہیں دیکھنے کے لیے چشمے کی طرف گیا۔ مجھے تمہاری اصلیت کا پتہ وہاں چلا، پھر میں غار میں آ کر لیٹ گیا۔ اب پری نے کہا ہاں تم نے جو بھی دیکھا وہ سچ ہے، میں انسان نہیں، کوئی بندریا بھی نہیں، میں ایک پری ہوں۔ اب شہزادہ کہنے لگا جب میں بہت چھوٹا سا تھا تب سے میری ایک خواہش تھی کہ میں پرستان دیکھوں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری شادی جو ہے وہ ایک پری سے ہو جائے گی۔ اب جب کہ میری شادی تم سے ہو گئی ہے تو میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، تم میری بچپن کی خواہش پوری کر دو، مجھے پرستان کی سیر کراؤ۔ پری نے کہا تمہاری ہر بات سر آنکھوں پر، مگر میں مجبور ہوں، کوئی بھی پری کسی آدم ذات کو لے کر پرستان میں نہیں جا سکتی۔
اس لیے تم جو اور خواہش کرو گے، تم کچھ بھی مانگو گے وہ تمہارا پورا ہوگا۔ شہزادہ کہنے لگا نہیں نہیں، مجھے بس پرستان جانا ہے۔ اب پری نے کہا تمہاری خود کی بیوی ایک پری ہے، تم پرستان کیا کرو گے، کیا دیکھو گے؟ تم جہاں کہو گے میں تمہیں سیر کروا دوں گی، جو بولو گے لا کر تم کو دے دوں گی، بس تم پرستان نہیں جا سکتے۔ شہزادے نے کہا نہیں نہیں، مجھے بس پرستان دیکھنا ہے۔ اب پری جو ہے وہ نانا کرتی رہی اور شہزادہ مسلسل ضد کرتا رہا۔ پری نے شہزادے سے کہا دیکھو میں کسی صورت بھی تم کو پرستان لے کر نہیں جا سکتی، تم میری بات اگر نہیں مانتے تو پھر میں مجبور ہو جاؤں گی کہ میں تم کو چھوڑ کر یہاں سے چلی جاؤں۔ اب شہزادے نے کہا نہیں، تم ایسا کرو، مجھے پرستان لے کر نہ جاؤ، بس مجھے پوری دنیا کی سیر کروا دو۔ پری نے کہا مجھے منظور ہے، میں تمہیں پوری دنیا کی سیر کروا دوں گی۔ اب پری نے اپنی بندریاں والی کھال اتار دی اور اپنے اصل روپ میں آ گئی۔ شہزادے نے پری کو دیکھتا تو دیکھتا رہ گیا۔ واقعی شہزادے نے آج تک اتنی حسین عورت نہیں دیکھی تھی۔ وہ اپنی قسمت پر رشک کرنے لگا، اس کی کوئی بھی بھابھی اس جیسی نہیں تھی۔ وہ بہت خوش تھا کہ اسے ایک پری ملی ہے۔ پری اسے اس غار سے باہر لے آئی، جنگل میں ایک کھلی جگہ پر لے گئی۔ یہاں پر جا کر پری نے اپنے پر کھول دیے۔ اس نے شہزادے سے کہا میرے کندھوں کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ شہزادہ پری کے کندھوں کے اوپر بیٹھ گیا۔ پری نے اپنے پر پھیلائے اور ہوا میں پرواز کرنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پری بہت بلندی پر چلی گئی۔ شہزادہ بہت ہی حسین وادیوں کا نظارہ کرنے لگا۔ وہ بہت خوش تھا۔ ندیوں، پہاڑوں اور ویرانوں میں اڑنے لگا۔ شہزادہ اس بات سے بہت خوش تھا۔ اس نے پری سے کہا دیکھو یہ سب کچھ تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے جو تم مجھے دکھا رہی ہو، مگر میں اپنی خواہش سے مجبور ہوں، مجھے پرستان کی سیر کرنی ہے اور پرستان دیکھنا ہے۔ اب پری نے کہا میں نے بہت کوشش کی کہ اس رشتے کو نبھا سکوں، چلا سکوں، مگر اب مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تمہارا اس کے علاوہ کوئی حال نہیں۔ میں بار بار کی بحث سے تنگ آ گئی ہوں، تم نہیں مان رہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارا بس یہی علاج ہے۔ یہ کہہ کر پری نے اپنے آپ کو فضا میں الٹا کر لیا اور ایک زوردار جھٹکا دیا۔ شہزادہ کندھوں سے سرکتا ہوا نیچے وادی کی طرف گرا۔ فضا میں دور تک شہزادے کی چیخ گونجتی رہی۔ پری کے صبر کی انتہا ہو چکی تھی۔ اس نے اب یہی مناسب سمجھا تھا کہ شہزادے کی وہ ضد پوری نہیں کر سکتی۔ اس کا ایک ہی حال تھا اور وہ تھا شہزادے کی موت۔ شہزادہ پانی کی ندی میں گرا تھا اور وہ بھی بالکل کنارے کے قریب۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد شہزادہ ندی سے باہر نکل آیا۔ یہ بالکل ایک ویران جنگل تھا جس کے اندر یہ ندی بنی ہوئی تھی۔ وہ اپنے گھر سے سینکڑوں ہزاروں میل دور تھا۔ یہ کون سی وادی تھی، کون سی جگہ تھی، اس کے بارے میں شہزادے کو نہیں پتہ تھا۔ ندی میں گرنے کے بعد شہزادے کی حالت بے حد خراب ہو چکی تھی، بہت بری حالت ہو چکی تھی۔ وہ ندی سے نکل کر جنگل میں آ گیا تھا۔ مغرب کی طرف یہ ایک بہت بڑا جنگل تھا۔ وہ جنگل سے بالکل اب انجان نہیں تھا، کیونکہ کافی دن جنگل میں رہنے پر وہ جنگل کو اچھی طرح سے سمجھ چکا تھا اور جنگل میں کیسے زندگی گزارتے ہیں اس بات کو سیکھ چکا تھا۔ اسے یہ بھی پتا تھا کہ جنگل میں کون سی چیز کھانے کے قابل ہے اور کون سی چیز نہیں ہے۔ لہٰذا اس نے سب سے پہلے اپنے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ اس جنگل میں کوئی غار نہیں تھی، اس لیے شہزادے نے سوچا کہ کوئی ایسا درخت دیکھا جائے کہ جو کہ بہت بڑا ہو اور اس درخت کے اوپر بیٹھ کر میں رات گزار سکوں۔ اپنے رہنے اور رات گزارنے کا بھی انتظام آخرکار شہزادے نے کر لیا۔ وہ ایک بہت بڑا درخت تھا، بہت وسیع درخت تھا۔ شہزادہ انتہائی آرام سے اس درخت کے اوپر اپنے لیے اتنی جگہ بنا گیا کہ وہ آسانی سے لیٹ سکے اور بیٹھ سکے۔ پھر شہزادہ اسی درخت پر سو گیا۔ اسے پری پر بہت غصہ تھا۔ پری نے تو اسے مارنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کی زندگی تھی کہ وہ بچ گیا تھا۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پری نے اسے مارنے کی کوشش نہ کی ہو، بلکہ پری نے اسے جان بوجھ کر ایسی جگہ پر پھینکا ہو کہ جس سے اس کو زیادہ چوٹ نہ آئے۔
اسے یہی لگ رہا تھا کہ پری نے اسے جان بوجھ کر ایسی جگہ پر پھینکا ہے جہاں پر اس کی زندگی بچ جائے اور پری کو اس سے چھٹکارا مل جائے۔ انہی سوچوں میں گم شہزادہ سو گیا۔ اگلی صبح شہزادے کی آنکھ کچھ شور سے کھلی۔ شہزادہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے بڑا عجیب منظر دیکھا۔ جس درخت کے اوپر وہ سویا ہوا تھا اس درخت کے بالکل نیچے ایک عجیب و غریب قسم کے لوگ کھڑے تھے، جن کے قد کافی لمبے تھے، ہاتھ پاؤں بہت مضبوط اور ان کا ڈیل ڈول بالکل کسی ہاتھی کے جیسا تھا۔ پھر انہی کی طرح دکھنے والا ایک اور آیا۔ اس درخت کے بالکل نیچے ایک تخت لگایا گیا اور وہ آ کر اس تخت پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں کچھ پریاں ایک طرف سے ظاہر ہوئیں، پھر اس تخت پر بیٹھے ہوئے شخص کے سامنے آ کر مؤدب کھڑی ہو گئیں۔ ان پریوں میں سے ایک نے کہا، سفید دیو کو میرا سلام ہو۔ سفید دیو نے جواب دیا، وعلیکم السلام، مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور بات کرتا اس نے ہوا میں کچھ سونگھنا شروع کر دیا جیسے وہ کچھ محسوس کر رہا ہو، اور پھر اس نے کہا، آدم بو آدم بو آدم بو۔ باقی کے سب دیو بھی سونگھنے لگے اور پھر سب کی نظر درخت پر بیٹھے شہزادے پر پڑی۔ اب سفید دیو نے حکم دیا کہ شہزادے کو درخت سے نیچے اتارا جائے۔ تھوڑی ہی دیر میں شہزادہ درخت سے نیچے اتر آیا۔ دیو نے شہزادے سے کہا، اے آدم زاد، تو کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ شہزادہ اگرچہ دیو کو دیکھ کر ڈر گیا تھا، مگر سفید دیو کا لہجہ سخت نہیں تھا، نرم تھا، جس سے شہزادے کو تھوڑی ہمت ملی اور شہزادے نے دیو کو ساری بات شروع سے آخر تک بتا دی۔ اب دیو نے کہا، شہزادے پری ٹھیک کہہ رہی تھی، کوئی بھی انسان پرستان میں نہیں جا سکتا، کوئی پری کسی انسان کو پرستان لے کر نہیں جا سکتی۔ تم نے ضد کی جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو گئی ایسا قدم اٹھانے پر۔ اس پری کا نام کیا ہے مجھے بتاؤ۔ اب شہزادے نے کہا، میں نے تو کبھی اس پری کا نام پوچھا ہی نہیں ہے، مجھے بالکل بھی اس کا نام معلوم نہیں ہے۔ دیو نے کہا، اس کا حلیہ بتا دو۔ شہزادے نے اس کا حلیہ بتا دیا۔ اب سفید دیو نے وہاں پر موجود باقی پریوں سے پوچھا کہ ہاں بھئی، یہ جو حلیہ بتا رہا ہے اس پری کو تم نے دیکھا ہے؟ ایک پری جلدی سے بولی، جناب عالی، یہ تو حسنہ کا حلیہ ہے، یہ تو حسنہ پری ہے، پرستان کی بہت اچھی پری ہے۔ اب سفید دیو نے کہا، تم میں سے کوئی ایک پری جائے اور حسنہ کو ڈھونڈ کر لائے۔ ایک پری ان میں سے اجازت لے کر روانہ ہو گئی اور پھر کافی وقت اسی طرح سے گزر گیا۔ کافی دیر بعد دور سے دو پریاں اترتی ہوئی دکھائی دیں۔ ان میں سے ایک شہزادے کی بیوی حسنہ تھی، اس نے بھی آ کر سفید دیو کو سلام کیا۔ اب سفید دیو نے اس سے شہزادے کے بارے میں پوچھا۔ پری نے وہی بتایا جو اس سے پہلے شہزادہ بتا چکا تھا۔ اب سفید دیو نے کہا، یہ تمہارا شوہر ہے، تم نے اس سے شادی کی ہے، تم اس کی بات کو کسی اور طرح سے بھی حل کر سکتی تھی، تم نے اسے نیچے پھینک دیا۔ اگر اس کی جان چلی جاتی تو پھر کون جواب دہ ہوتا؟ پری نے کہا، میں مجبور ہو گئی تھی، یہ کسی بھی طرح نہیں مان رہا تھا۔ اب سفید دیو نے کہا، اپنے شوہر سے معافی مانگو اور واپس اپنی دنیا میں چلی جاؤ، یہاں تم اپنے شوہر کے ساتھ آسانی سے رہ سکو۔ پری نے شہزادے سے معافی مانگی اور اس سے کہا، ٹھیک ہے، میرے ساتھ چلو، ہم واپس اسی جنگل میں جائیں گے اور سکون سے اپنی باقی کی زندگی بسر کریں گے۔ یہ کہہ کر پری نے اپنے پروں کو پھیلا دیا۔ وہ شہزادہ پری کے کندھے پر سوار ہو گیا۔ سفید دیو سے اجازت لے کر پری نے پرواز شروع کر دی۔ کافی بلندی پر جا کر پری نے واپس جنگل کا رخ کیا جس جنگل میں اس کا گھر تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، شہزادہ کہنے لگا، دیکھو، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، تم نے معافی مانگ لی، مگر میں نے تمہیں دل سے معاف نہیں کیا۔ تمہیں میں دل سے اسی وقت معاف کروں گا جب تم مجھے پرستان کی سیر کراؤ گی۔
اب پری نے کہا کہ سفید دیو نے بھی کہا ہے اور تمہارے سامنے ساری بات ہوئی ہے۔ کوئی بھی پری کسی انسان کو پرستان لے نہیں جا سکتی۔ ہم نے قسم کھائی ہوتی ہے اور یہ ہماری سب سے بڑی مجبوری ہوتی ہے۔ میں قسم نہیں توڑ سکتی، تو جو کہو گے جیسا کہو گے تمہیں لا کر دوں گی، تمہارے قدموں میں خزانوں کا ڈھیر لگا دوں گی، مگر مجھ سے کبھی پرستان چلنے کا مت کہنا۔ اب شہزادے نے کہا نہ جی نہ، پرستان تو تمہیں مجھے لے کر جانا ہی ہوگا۔ پری اس وقت پہاڑوں کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ اس نے کہا کتے کی دم کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ یہ کہہ کر اس نے شہزادے کو ایک جھٹکا دیا۔ اب کی بار شہزادہ پہاڑوں پر گرا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ پری نے واپس پرستان کا رخ کیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پرستان چلی گئی۔